مرزا جہلمی کے کفریات اور ان کے جو غلط عقائد و نظریات ہیں اس کے متعلق ہم نے کچھ سماعت فرمایا تھا۔ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور ایک اس کا جملہ، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ جو مشہور و معروف ہے کہ حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کہ اس کا یہاں تک ہے بیان کہ حافظ قرآن کی فضیلت کے متعلق کوئی حدیث، کوئی روایت موجود نہیں، اور ساتھ میں وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو صرف چھڑا حافظ ہے، صرف حافظ قرآن ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، اس کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی مقصد تو تبھی حاصل ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ مومن قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے، یاد کرے اور اسے سمجھے۔ اصل مقصد تو یہی ہے، لیکن یہ کہنا کہ خالی حافظ کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ بھی بہت غلط اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ کوئی حدیث اس پر موجود نہیں، کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث موجود نہیں ہے۔ تو اب وہ تو ایسا شخص ہے کہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کسی کی بات کا وہ جواب دیتا ہی نہیں ہے، نہ وہ کسی کی بات سنتا ہے۔ تو ان کے جو پیروکار ہیں، ان کو جو ماننے والے ہیں، ان سے گویا کہ ہمارا یہ سوال ہے کہ مرزا کی علمی حقیقت یہ ہے کہ اردو کی چند کتابیں پڑھ کر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی روایت اس موضوع پر، کوئی حدیث اس موضوع پر ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس کی کم علمی ہونے کی اور اس کے جاہل بلکہ اجہل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جاہل وہ ہوتا ہے کہ جسے اپنی جہالت کا علم ہو، وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں، مجھے علم نہیں ہے، تو وہ کسی سے پوچھنے کے لیے جاتا ہے، علماء سے رابطہ کرتا ہے، بزرگان دین سے رابطے میں رہتا ہے اور پھر علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب بندہ دعویٰ یہ کر رہا ہو کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، حالانکہ وہ جہالت کی انتہا پر پہنچا ہوا ہو اور اپنی جہالت سے بھی لا علم ہو، اپنی جہالت سے بھی غافل ہو چکا ہو، اپنی جہالت کا بھی پتہ نہ ہو، تو وہ اجہل ہے، بلکہ اجہل سے بھی ایک بڑا رتبہ ہے اس کے اندر، جہل مرکب، وہ اس مقام پر فائز ہے، یعنی ڈبل جاہل۔ ایک تو جاہل ہے، دوسرا اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کچھ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے یا نہیں۔ وہ تو کہتا ہے کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث مبارکہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقال یعنی لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأ بها، کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب قرآن سے کہے گا، حافظ قرآن سے کہے گا کہ اے حافظ قرآن، جاؤ قرآن مجید کی آیات پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ جنت کے اندر تمہارا درجہ وہاں تک ہوگا جہاں تک تم آخری آیت پڑھو گے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی آیتیں پڑھو گے اتنا ہی بلند مرتبہ پاتے جاؤ گے، سیڑھیاں چڑھتے جاؤ گے، جنت کے درجے بلند کرتے جاؤ گے، اور تمہارا مقام و مرتبہ جنت کے اندر وہ ہوگا کہ جہاں پر تم آخری آیت پڑھو گے قرآن کی۔ تو جو حافظ قرآن نہیں ہوگا وہ کیسے پڑھے گا؟
جسے جتنی آیتیں آتی ہوں گی اتنا وہ جنت میں مقام پائے گا۔ تو حافظ قرآن جسے سارا قرآن یاد ہوگا تو وہ سارا قرآن پڑھتا بھی جائے گا، سناتا بھی جائے گا پروردگار کی بارگاہ میں، اور جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھتا جائے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ترمذی، ابو داؤد شریف، نسائی، ابن حبان اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو ہمارا یہ ایک چیلنج ہے مرزا جیلمی کے چہیتوں کو، کیونکہ وہ تو کسی چیز کا جواب دینا گوارا ہی نہیں کرتا، وہ تو میدان میں آتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ وہ تو ایک کنویں کا مینڈک ہے، کنویں کے مینڈک کو سمندر کا اور دریاؤں کا پتہ نہیں ہوتا۔ کنویں کا جو مینڈک ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سارا جتنا کائنات کا پانی ہے وہ کنویں کے اندر ہے، حالانکہ اس کنویں کی مثال دریا کے اور سمندر کے مقابلے میں کیا ہے ہر شخص جانتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ یہ سمجھ لے کہ کمرے کا مینڈک ہے، یہ سامنے تو نہیں آتا، کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کسی کی بات سننا چاہتا ہے، لیکن جو اس کے چیلے ہیں، اس کے چیلوں سے یہ سوال ہے کہ یہ چیلنج ہے کہ اس حدیث کو ضعیف ثابت کر کے دکھاؤ۔ تمام ائمہ حدیث نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی روایت حدیث پیش کر دی جائے تو پہلے تو یہ کہ نہیں یہ حدیث ہے ہی ضعیف ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اسے ضعیف ثابت کر کے دکھائیں۔ ساسیتہ کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر جب حافظ قرآن جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شان عطا فرمائے گا کہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک آیت کے بدلے میں جنت میں ایک ایک سیڑھی، ایک ایک درجہ ہے تمہارے لیے۔ تو جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا، جتنی آیتیں پڑھ سکے گا، وہ قیامت کے میدان میں اتنی آیت پڑھ کے اتنا درجہ پائے گا۔ یہ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ الی الارض اللہ تأکلی لحمہ، کہ جب کوئی حافظ قرآن فوت ہوتا ہے، کوئی قاری قرآن فوت ہوتا ہے، یہ یہاں پر لفظ عام ہے، قرآن کا بوجھ اٹھانے والا، چاہے وہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن کا قاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کی طرف واحی فرماتا ہے، زمین کی طرف اللہ واحی فرماتا ہے۔ کس چیز کی واحی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تأکلی لحمہ، اے زمین میرے اس بندے کا گوشت نہ کھانا، اس کا گوشت کھانا تیرے پر حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب یہ فرماتا ہے تو بلکہ زمین خود بخود یہ جواب دیتی ہے، قالت الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، زمین یہ کہتی ہے اے میرے معبود میں اس بندہ مومن کا گوشت کیسے کھاؤں گی جبکہ تیرا کلام تو اس کے سینے میں محفوظ ہے، تیرا کلام تو اس کے سینے میں محفوظ ہے، تو میں اس کا گوشت کیسے کھاؤں گی؟ یہ حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک دو فرمان نہیں جو کہتا کہ ایک روایت نہیں ہے، جو کہتا ہے ایک روایت حافظ قرآن کی فضیلت میں نہیں ہے، ہم سینکڑوں بتا سکتے ہیں کہ حافظ قرآن کی فضیلت میں احادیث بھی موجود ہیں اور قرآن کی آیات بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر کچھ لوگ جمع ہوں اور امام مقرر نہ ہو، جو امام مقرر ہے تو حق تو اس کا ہے نماز پڑھانا، ہاں جب ایسا امام نہیں ہے تو اب دیکھیں گے جو زیادہ قرآن پڑھ سکتا ہے، جتنے لوگ موجود ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 20 افراد ہیں، اب حق یہ ہے کہ ان میں سے وہ شخص نماز پڑھائے جو قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہو، جسے قرآن زیادہ آتا ہے، جسے قرآن زیادہ یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ آگے ہو اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حافظ قرآن کی، قرآن زیادہ جاننے والے کی فضیلت ہوئی یا نہیں؟
اب حدیث مبارکہ کے جو الفاظ حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو قرآن زیادہ پڑھنے والا ہو۔ واضح طور پر حضور کا فرمان موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور بالکل صحیح حدیث پاک ہے، اور بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اولین مہاجرین قباء کے قریب اسبا جگہ پر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یعنی سب سے پہلے جب حضور کے صحابہ مہاجرین، اول مہاجرین جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت قباء کے قریب ایک مقام ہے اسبا، اس جگہ پر جب وہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے وہاں پر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لے آئے تھے، تو وہاں پر ان کی امامت حضرت سالم جو کہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام تھے، وہ نمازیں پڑھاتے رہے، وہ امامت کراتے رہے، کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ قرآن مجید یاد تھا۔ اس کی وجہ صحابہ کرام نے بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ قرآن حضرت سالم کو یاد تھا، جو کہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام تھے، ابو حذیفہ کے غلام تھے، لیکن امامت نماز کے اندر انہیں آگے کر دیا جاتا تھا، اس لیے کہ قرآن انہیں زیادہ یاد تھا، قرآن انہیں زیادہ یاد تھا، اس لیے حضور کے صحابہ اپنے گویا کہ ایک غلام کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیتے تھے، اور اس کے اندر آر بھی محسوس نہیں کیا کرتے تھے کہ جی ہمارا غلام ہو کر یہ نماز پڑھائے، ہمیں ہمارا امام بنے، نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا مقام و مرتبہ ہی اتنا زیادہ ہے کہ جس سینے کے اندر زیادہ قرآن ہوگا وہ دوسرے لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہوگا، وہ فضیلت والا ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کا یہ معمول رہا کہ زیادہ قرآن جاننے والے کو، زیادہ قرآن یاد کرنے والے کو آگے کر دیا کرتے تھے۔ تو آج 14ویں صدی کے ملا یہ کہیں کہ حافظ قرآن کی فضیلت ہی نہیں ہے، کوئی روایت ہی نہیں ہے، کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے، تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ بخاری شریف کی ایک اور روایت کے اندر موجود ہے، مشہور و معروف روایت ہے، آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی، کہ غزوہ احد کے شہداء، غزوہ احد کے اندر جو حضور کے صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کی جب تدفین کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس انہیں دفنایا، اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے رہے، پوچھ کے کہ ان میں زیادہ قرآن جاننے والا کون ہے، صحابہ سے پوچھتے کہ ان میں سے حافظ قرآن کون ہے، زیادہ قرآن جاننے والا کون ہے، جو زیادہ قرآن جاننے والا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پروٹوکول کے ساتھ اسے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اتارتے اور اسے دفن کرتے، اور جو قرآن جاننے والا کم ہوتا تھا اسے بعد میں دفن کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو جسے قرآن زیادہ یاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دفنانے کے اندر بھی ترجیح دے رہے ہیں، تو حضور کے اس فعل سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کے سینے میں زیادہ قرآن موجود ہے، اور وہ اس شخص سے افضل ہے جس کے سینے میں قرآن کم ہے یا ہے ہی نہیں، اس سے وہ شخص افضل ہے جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہاں پر بزرگان دین نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی قبر میں اگر دفن کرنا پڑ جائے، جیسا کہ پہلے جنگوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ اتنے ہتھیار یا اتنا ساز و سامان نہیں ہوتا تھا، اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ ایک ایک قبر کھودی جائے، تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی قبر کے اندر دو تین چار میتیں ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، کہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے
تو بھی حکم یہ ہے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے، اس میں سے دیکھا جائے گا جو قرآن کو زیادہ یاد کرنے والا تھا، جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے، فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس بندہ مومن کو سب سے پہلے رکھا جائے، قبلہ والی سمت رکھا جائے، باقیوں کو بعد میں رکھا جائے اور پیچھے رکھا جائے، اس لیے کہ جس کے سینے میں اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، اس کو ترجیح دی جائے، یہ فضیلت اسے دی جائے جو اللہ نے اسے فضیلت عطا فرمائی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر بنایا۔ حدیث اور بھی طویل ہے، میں صرف اس لیے خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ طویل حدیث مبارکہ ہے اور چیلنج کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ بخاری و مسلم کی، ابو داؤد، نسائی شریف کی یہ روایتیں ہیں، ساری یہ روایتیں صحاح ستہ کے اندر موجود ہیں۔ جو آج کا مرزا جیلمی کہتا ہے کہ جی حافظ قرآن کی فضیلت میں روایت بھی نہیں ہے، اور پڑھنا تجھے آئے تو تب تجھے پتہ چلے کہ حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہے۔ تو نے کبھی حدیث کی کتابیں پڑھی ہو تو تجھے پتہ ہو کہ حضور کے فرامین کتنے حافظ قرآن کی فضیلت میں موجود ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر مقرر کیا، اور راستے میں ایک جگہ پر ملاقات ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت نافع بن عبد الحارث سے۔ تو آپ نے سوال کیا، پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے نافع، اہل وادی پر کسے مقرر کیا ہے؟ یہ مکہ کے قریب ایک وادی کا ایک جگہ کا نام تھا، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر کس کو مقرر کیا ہے؟ آپ مکہ کے گورنر ہیں، آپ نے فلاں جگہ کا امیر کسے بنایا ہے؟ یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا حضرت عمر کو، تو آپ نے پوچھا۔ تو حضرت نافع بن عبد الحارث نے بتایا کہ ہم نے ابزا کو مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں تو اسے نہیں جانتا، کون ہے وہ شخص؟ ابزا کون ہے؟ حضرت نافع بن عبد الحارث نے عرض کی، اے امیر المومنین، وہ ہمارا غلام ہے، ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کے لہجے میں فرمایا کہ غلام کو تم نے یہ عہدہ دے دیا؟ ایک غلام کو تم نے امیر بنا دیا ہے، حاکم بنا دیا ہے، ایک علاقے کا گورنر بنا دیا ہے؟ جیسے حضرت عمر نے یہ کہا نا، تو حضرت نافع بن عبد الحارث نے عرض کیا، امیر المومنین، ہم نے اسے ایسے نہیں بنایا، اس لیے اسے بنایا ہے کہ وہ ہم سب میں سے، تمام غلاموں میں سے بھی، تمام آقاؤں میں سے ہم سے بھی وہ قرآن زیادہ جانتا ہے، ہم سب سے وہ قرآن زیادہ جانتا ہے، اس لیے ہم نے اسے اس علاقے کا حاکم مقرر کر دیا، گورنر بنا دیا کہ وہ قرآن زیادہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے تو تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی، کیونکہ انہوں نے بھی دین حضور سے سیکھا ہوا تھا، آپ فرمانے لگے کہ ہمارے اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل کر دے گا۔ یعنی ایک غلام ہو، غلام کی حیثیت کیا ہے کہ آقا کی خدمت کرے، لیکن وہ نماز میں آگے کھڑا ہو جائے اور نماز کے علاوہ کسی علاقے کا حاکم بن جائے، ہو غلام، لیکن شان کس کی ہے؟ قرآن کی ہے، کہ قرآن اسے اگر زیادہ یاد ہو تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اسے مصلی پر کھڑا کر دیں۔ اگر اسے قرآن زیادہ یاد ہے، اس کی ذات نہیں دیکھنی، اس کا نسب نہیں دیکھنا، اس کا حسب نہیں دیکھنا، اس کا اقتدار نہیں دیکھنا، اگر آگے کرنا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کتنا جانتا ہے۔ یہ حضور اور حضور کے صحابہ کا معمول رہا ہے۔ تو آئے تو ہمارا جو آج کل کا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ جس کی آواز اچھی ہے وہ آگے ہوگا، جس کی آواز اچھی ہے وہ منبر رسول پر بیٹھا ہوگا۔ یہ معیار کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ان روایات سے، اس کے علاوہ بہت ساری سینکڑوں روایات موجود ہیں حافظ قرآن کی فضیلت پر، اس لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، اور خصوصاً وہ جو مرزے کے چہیتے ہیں انہیں چیلنج ہے کہ ان روایات کا جواب پیش کریں۔
اور اپنے یتیم العلم مرزا کو دیکھیں کہ وہ تو کہتا ہے کہ حافظ قرآن کے بارے میں ایک روایت بھی موجود نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔